کامیابی کی راہیں جو ہیں وہ اگر اختیار کرنی ہے تو ہمیں اللہ کے قرآن کا دامن جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر، حضور کی احادیث مبارکہ پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ ہم ظاہری تو اپنا لباس بھی صاف رکھتے ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ یہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے، ہمیں اپنی صفائی رکھنی چاہیے، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ لوگ ہیں جن کا ظاہر بھی پاک ہے اور باطن بھی پاک ہے۔ باطن تب پاک ہوگا جب ہم اللہ والوں سے پیار کریں گے، باطن تب پاک ہوگا جب اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تعلیم لیں گے، باطن تب پاک ہوگا جب ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے حدیث مصطفیٰ پڑھیں گے، باطن تب پاک ہوگا کہ جب ہم اگر ہمیں برا خیال بھی آئے تو اس وقت ہم حضور پر درود پاک پڑھ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے اس برے خیال کو دور کریں گے۔ اگر برائی جو ہے وہ بندے کے اندر جلدی پیوست ہوتی ہے اور برائی سے بچنا جو ہے وہی کمال ہے۔ جب ہمارا اندر پاک ہو جائے گا تو ظاہراً جو ہمارا ظاہری لباس ہے وہ خود بخود پاک ہو جائے گا۔ اب ہمارے جسم کے اوپر اگر تھوڑی سی گرد پڑ جاتی ہے نا، ڈسٹ پڑ جاتی ہے، تو ہم فوراً اس کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے کپڑے جو ہیں وہ گندے نظر نہ آئیں۔ تو کپڑے تو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے صاف رکھ لیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ہمیں اپنے اندر کی بھی صفائی کرنی چاہیے۔ اندر کی صفائی کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کو بکثرت پڑھنا پڑے گا، چہروں کی خوبصورتی کے لیے قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے نا اور مغربی لوگوں کی طرف ہم راغب ہوں گے تو ہمارا اندر روشن نہیں ہوگا، چاہے آپ باہر سے جتنے مرضی روشن ہو لیں، لالٹینیں اوپر لگا لیں اور ٹیوب لائٹیں لگا لیں، جو مرضی کر لیں، اچھی خوشبوئیں لگا لیں، جب ہمارا اندر پاک نہیں ہوگا تو جینے کا مزہ نہیں آئے گا۔ دنیا تو ہم اچھی طرح گزار لیں گے لیکن قبر بھی مشکل بن جائے گی، حشر بھی مشکل بن جائے گا۔ اگر ہم اندر سے پاک ہو جائیں، ہماری نیتیں صاف ہو جائیں تو ہماری قبر بھی آسان ہو جائے گی اور حشر بھی آسان ہو جائے گا، ہمیں رسوا نہیں ہونا پڑے گا اور اللہ تعالی ہمیں فخر محسوس کرائے گا کہ ہم نے اللہ کے حکموں کی پاسداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں قانون دیے تھے ان قانونوں پر ہم نے عمل کیا۔ آج تو بڑی مشکل ہے، اس دور کے اندر جینا جو ہے بڑی مشکل ہے، تو مزہ بھی اس دور میں ہی جینے کا ہے جس دور میں جینا مشکل ہو، اور آپ جی کر دکھائیں کہ اس طرح اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر جیا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ ہمیں اپنے اندر کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دل کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل تبھی پاک ہوگا جب ہم اللہ کے ذکر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر حضور پر درود پاک پڑھیں گے تو ہمارا دل پاک بھی ہوگا، ہمارا دل صاف بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔